السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ذرا غور کر کے دیکھیں گے کہ کتنے طبقات پائے جاتے ہیں۔ دیہاتوں میں رہنے والے، ان کے طور طریقے، ان کے رہن سہن اور ان کا جو ملن جلن، اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کے بود و باش، ان کا رہن سہن بالکل جدا ہے۔ اسی طرح جو راوی اور چناب کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں، جو یہاں کے لوکل لوگ کہلاتے ہیں، جو کہ مائیگریٹ کر کے نہیں آئے تھے، وہ آج تک مائیگریٹ ہو کر آنے والے لوگوں کو تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ ان کے آج بھی اپنے طور طریقے ہیں، ان کی آج بھی اپنی وہی رسم و رواج چل رہے ہیں۔ آج بھی غیرت کے نام پہ یہ جو شہروں میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی اور اپنے عزیز و احباب کی خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی کسی کے ساتھ مراسم ہونے کی وجہ سے گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا محبت پیار کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں، تو گھر سے کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے، بہن اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو ذبح کر دیتا ہے، اور بات کیا ہوتی ہے جی، یہ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح دیہاتوں میں وہ لوگ جو یہاں کے لوکل تھے، ان میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے کہ ان کی اگر کوئی جوان بیٹی یا کوئی عورت اپنے کسی آشنا کے ساتھ اگر وہ بھاگ جاتی ہے یا پکڑی جاتی ہے، تو وہ اس جوڑے کو ہی قتل کر دیتے ہیں، اور اگر وہ نکل بھاگتے ہیں تو ان کو ڈھونڈا جاتا ہے، وہ جب بھی ملیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا غیرت کے نام پہ قتل کی اجازت حاصل ہے؟ قطعاً نہیں۔ غیرت ہے تو اللہ کے لیے۔ اگر آپ نے کسی کی جان لینی ہے تو اللہ کے حکم کو دیکھنا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، مگر نہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، بلکہ کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے بندو، ہمارے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں دیکھا جائے تو جو ہی بچی جو ہے وہ بلوغت کو پہنچتی ہے، اس کا فوراً نکاح کر دینا چاہیے، خواہ بچہ ہے خواہ بچی ہے۔ یہ حکم ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس کی جگہ پر کیا ہو رہا ہے؟ بچی کو ایف اے کرانا ہے، بی اے کرانا ہے، ایم اے کرانا ہے، ایم ایس سی کرانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بناؤ، تو پھر غلطیاں تو ہوں گی۔ آپ فرائض کو چھوڑ کر، جو بنیادی فرائض ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، تعلیم کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن خوراک کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو خوراک دو طرح کی ہے، ایک ہے پیٹ بجھانے کے لیے، اور ایک ہے نفسانی بھوک، جنسی بھوک۔
اور جب پیٹ کی بھوک لگتی ہے کہ اس کے لیے بھی بعض اوقات لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ چوری چکاری ڈاکہ زنی تک کی وارداتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور جب نفس کی بھوک لگی ہو تو پھر بھی انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ ذرا قرآن کو اٹھا کے دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں زلیخا نے کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا، ذرا غور کر کے دیکھو۔ نفس کی بھوک بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد جب بلوغت کو پہنچ جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے، اور اگر آپ نے اس کا بروقت نکاح نہ کیا اور آپ کے بچے یا بچی نے ایسی حالت میں کوئی غلط قدم اٹھا لیا، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، تو یاد رکھیے اس کا وبال والدین پہ ہوگا۔ یہ ہے میرے اللہ کے نبی کا حکم۔ اللہ کے بندو، کیوں نہیں اس بارے میں سوچتے؟ آپ کیوں ان باتوں کو، جن کو ڈیلے کرنے کا حکم نہیں ہے، ہم ان کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو لازمی ہے میٹرک، کیفے، بی اے، ایم ایس سی یا ڈاکٹر اور انجینئر بنانا ہے؟ بلکہ یہ حکم ضرور ہے کہ جب بھی وہ بلوغت کو پہنچے ان کا نکاح کر دو۔ اب آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے ضروری کیا ہے؟ انسان کی پیدائش کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ انسان کی بقا کس میں ہے؟ تعلیم میں ہے، یا آپس کے میل جول، آپس کے ملاپ اور آپس کے رشتوں میں؟ اللہ کے بندو، ذرا اس پہ غور و فکر کریں، اور اللہ کے نبی کو جو احکامات ہیں ان کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔